بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کے بارے میں نبی پاک نے کیا فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے جنہیں شمار کرنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں۔ آنکھوں کی روشنی، سننے کی طاقت، صحت، روزی، سکون، علم، اولاد، عزت، خوشیاں، یہ سب اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ شکر گزاری کے بہت سے طریقے ہیں، مگر سب سے بہترین اور مؤثر طریقہ نماز ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اور اپنی عاجزی و کمزوری کا اظہار کرتا ہے۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو وہ زبان حال سے اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، میں تیری عطا پر راضی ہوں۔ یہی احساس شکر گزاری اسے مزید نعمتوں کا حقدار بناتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ دل سے نماز پڑھتے ہیں ان کی زندگیاں سکون، برکت اور کامیابی سے بھری ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ نماز جو کہ بندے اور رب کے درمیان سب سے قیمتی رابطہ ہے، کس قدر اہمیت رکھتی ہے؟ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر کسی شخص کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو کیا وہ عبادت سے محروم ہو جائے گا؟ کیا اللہ صرف ان عبادت گزاروں کو قبول فرماتا ہے جو مکمل قیام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، یا پھر شریعت نے اس کے بارے میں کوئی نرمی رکھی ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ بعض لوگ کمزوری، بیماری یا کسی اور عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ تو کیا ایسے لوگوں کے لیے اسلام میں کوئی رعایت موجود ہے یا انہیں بھی زبردستی قیام کرنا ہوگا؟ آپ نے یقیناً مسجد میں یا گھر میں ایسے افراد کو دیکھا ہوگا جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ اس پر حیران ہوتے ہیں، کچھ سوال کرتے ہیں اور کچھ یہ سوچنے لگتے ہیں کیا ان کی نماز قبول ہوگی یا نہیں۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ایسے افراد کو خود کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کیا وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں؟ کیا وہ سوچتے ہیں کہ ان کی نماز کا اجر کم ہو جائے گا، یا پھر اللہ ان کے لیے بھی وہی رحمت رکھتا ہے جو ایک صحت مند نمازی کے لیے ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملے گا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ایسے افراد کے لیے اللہ کی طرف سے خصوصی رعایت کا ذکر فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، یہ مسئلہ صرف جسمانی بیماری کا نہیں بلکہ روحانی پہلو بھی رکھتا ہے۔ جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ان کا ثواب کم ہو جاتا ہے یا پھر اللہ انہیں بھی اجر و ثواب میں کسی کمی کے بغیر نوازتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے اور کون کون سے افراد بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے بعد یقیناً آپ کی سوچ بدل جائے گی اور شاید آپ بھی کسی بیمار یا کمزور شخص کو دیکھ کر اس کے اجر پر رشک کرنے لگیں گے۔ آئیے جانتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا اسلام میں کیا حکم ہے اور اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنمائی ہے۔ انسان جب دنیا کی آسائشوں اور کامیابیوں میں کھو جاتا ہے تو اکثر اللہ کو بھولنے لگتا ہے۔ نماز وہ واحد عمل ہے جو دن میں 5 مرتبہ اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ ایک مخلوق ہے اور اس کا خالق سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہی یاد دہانی انسان میں عاجزی و انکساری پیدا کرتی ہے۔ وہ تکبر اور غرور سے دور رہتا ہے
اور اللہ کے سامنے اپنی ناتوانی کا اعتراف کرتا ہے۔ جب کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ اللہ کے سامنے جھکنے کی عادت ڈال لیتا ہے تو وہ دوسروں کے سامنے بھی نرمی اور محبت کا مظاہرہ کرتا ہے، کیونکہ نماز اسے غرور سے پاک کر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، نماز صرف روحانی فائدہ ہی نہیں دیتی بلکہ دل کو حقیقی سکون بھی عطا کرتی ہے۔ آج کی دنیا میں ہر کوئی سکون کی تلاش میں بھاگ دوڑ رہا ہے، کوئی پیسہ کمانے میں، کوئی شہرت پانے میں اور کوئی دنیاوی کامیابیوں میں، مگر سچ یہ ہے کہ حقیقی سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، بے شک اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا اطمینان ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ ایک خاص قسم کا اندرونی سکون محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب ان کی دعائیں سن رہا ہے اور ان کی ہر مشکل آسان کرے گا۔ محترم ناظرین، انسان سے دن بھر میں کئی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، چاہے وہ جان بوجھ کر ہوں یا انجانے میں۔ اگر گناہ معاف نہ ہوں تو دل پر بوجھ بن جاتے ہیں اور اللہ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، مگر اللہ نے اپنے بندوں پر خاص کرم فرمایا کہ اس نے نماز کو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ یہی مثال 5 وقت نماز کی ہے۔ اللہ اس کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ نماز انسان کے گناہوں کو دھو دیتی ہے اور اسے پاکیزہ بنا کر اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ نماز صرف اللہ کی عبادت ہی نہیں بلکہ انسان کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ جب کوئی شخص نماز کا پابند ہو جاتا ہے تو خود بخود برے کاموں سے بچنے لگتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جو لوگ سچے دل سے نماز پڑھتے ہیں وہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، کیونکہ انہیں ہر وقت اللہ کی موجودگی کا احساس رہتا ہے۔ نماز انہیں برے دوستوں، برے خیالات اور برے اعمال سے بچا کر پاکیزہ زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہے۔ محترم ناظرین، شکر گزاری کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرے۔ اگر اللہ نے صحت دی ہے تو اسے برائیوں میں نہیں بلکہ نیکیوں میں لگانا چاہیے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اسے غلط راستے پر خرچ کرنے کے بجائے جائز کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، اور اگر اللہ نے وقت دیا ہے تو اسے ضائع کرنے کے بجائے نماز کے ذریعے اللہ کے قریب جانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ نماز بندے کو سکھاتی ہے کہ ہر چیز اللہ کی عطا ہے اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نماز کو چھوڑنا در حقیقت اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ وہ شخص جو دن رات اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن نماز ادا نہیں کرتا، وہ دراصل ان نعمتوں کی ناقدری کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بس میرے ذکر سے غافل نہ ہو ورنہ تنگ زندگی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کی زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور وہ طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آخر میں نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ ایک انمول نعمت ہے۔ یہ وہ خاص عمل ہے جو دنیا میں سکون، آخرت میں کامیابی اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔